بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رمضان المبارک کی آج 27ویں شب ہے. تاخراتوں میں سے آج 34 تاخرات ہیں. اس کے بعد ایک تاخرات رہ جاتی ہے 29ویں شب کے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اور رمضان کی تاخراتیں اور ان کی عبادتیں اپنے سے قریب کرنے کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہیں. جب تک ہمارے ذہن و دل و دماغ میں غفلتیں ہیں تو ان چیزوں کا ہمیں خیال اور تصور بھی نہیں آتا کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا ہے، یہ تاخراتیں، یہ شب قدر. اور غفلتیں دور ہوتی ہیں جب انسان آخرت کا تصور کرتا ہے. آخرت کا تصور، جس کسی کو آخرت کا تصور نصیب ہو جائے کہ جانا ہے، چھوٹ جائے گی ساری دنیا، ساری دولت، سارے گھر والے یہیں رہ جائیں گے. تو انسان کے لیے جب آخرت کا تصور کرنا اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اس تصور سے اس کی دنیا کی زندگی کی غفلت ختم ہو جاتی ہے. بلکہ اگر ہم زیادہ آخرت کا تصور کرتے ہیں تو دنیا کے جو جھگڑے ہیں نا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. دولت کے پیچھے، عہدے کے پیچھے، منصب کے پیچھے انسان صرف اتنا سوچ لے کہ 60 اور 70 سال کی زندگی اس امت کی زندگی ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ مشکل سے 70 سے اوپر جاتے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں جو 80-90 میں جاتے ہیں. گزشتہ قوموں کی جو عمریں تھیں وہ 900 سال تھی. 100 سال میں تو وہ جوان ہوتے تھے. ان کی عمریں تو 900 سال تھیں اور ہماری عمریں تو ہیں ہی 70 سال. اور 30 سال تو ہمارے پڑھنے میں، کھیلنے میں گزر جاتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں تو 30 سال ہمارے کھیلنے میں گزر گئے، پڑھنے میں گزر گئے. 35 سال تک پھر انسان نوکری کی فکر میں لگتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ 30 سال جب گزر گئے تو باقی کتنے رہ گئے؟ 30 ہی رہ گئے، 35 رہ گئے، 40 رہ گئے. اب اس بقیہ 30-35 سال کے لیے انسان کو کتنی محنت کرنی ہے، کتنا دنیا کے لیے اپنے آپ کو کھپانا ہے. جب اللہ 30 سال کھلا سکتے ہیں تو بقیہ 30 سال بھی کھلائیں گے. محنت تو کرنی ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آخرت کا تصور زندگی کو آسان کر دیتا ہے. آخرت کا تصور زندگی آسان کر دیتا ہے. پھر انسان کہتا ہے یار کیا میں کسی سے لڑوں، کیا میں دولت کے پیچھے لڑوں، کیا میں عہدے کے پیچھے لڑوں، کیا میں مال کے پیچھے لڑوں، زندگی کتنی رہ گئی میری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ تصور بہت دیتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مجلس میں آخرت کی باتیں ہوتی تھیں. آج تو یہ ہے کہ اگر میں ابھی موت کا منظر بیان کروں کہ موت ایسے آئے گی اور جنازہ ایسے اٹھے گا تو لوگوں کی طبیعتوں میں جھرجھری آ جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں، پیغام آتے ہیں کہ جنت کی باتیں کیا کریں اور نہ زندگی کی باتیں کیا کریں، موت کی باتیں نہ کیا کریں.
جبکہ ہم قرآن کریم کو دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو، مجلس کو دیکھیں، ارشادات کو دیکھیں، تو وہاں تو باتیں یہی تھیں۔ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کھانا کھا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر آپ کے ساتھ تھے۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے، کئی 3 دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا تھا، صحابہ بھی 3 دن سے بھوک کی شدت سے کھانا کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم کھانے کے بعد ارشاد فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جتنی نعمتیں تم نے کھائی ہیں نا، ان سب کا سوال ہوگا۔ کیا بتایا ہے؟ کہاں لے گئے ذہن کو، سوچ کو کہاں لے گئے بتائیں؟ آخرت کی طرف لے گئے۔ کھانے کے دسترخوان پر اپنی سوچ اور ذہن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی طرف لے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ آخرت کا تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مجلس میں تھا، ہر مجلس میں تھا۔ صحابہ یہ عرض کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جنت اور جہنم ساتھ ساتھ ہیں، ایسا تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ لیٹے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے، تفصیلی واقعہ میں مختصر عرض کروں گا۔ آپ نے جا کر ان کو اٹھایا، ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ زندگی کس طرح گزار رہے ہو؟ اور میں اس طرح گزار رہا ہوں کہ دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، موت کا فرشتہ سامنے ہے، کسی بھی وقت بلاوا آئے گا، چلے جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں آخرت کا تصور۔ میں نے جو عرض کیا نا کہ جتنا زیادہ آخرت کا تصور ہوگا نا، ہم سب کی زندگی آسان ہو جائے گی کہ بھائی جانا ہے اللہ کے پاس، جانا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی، تو زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اور زندگی کی آسانی کے ساتھ ساتھ، زندگی کی آسانی کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر جب لگتی ہے انسان کو، تو دنیا میں انسان گناہوں سے، جرائم سے بچ جاتا ہے کہ مرنا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر میں ایسا کروں گا۔ 2 فائدے آخرت کے تصور سے، ایک تو زندگی آسان ہے، بھائی تھوڑی سی زندگی ہے، جو مل رہا ہے یہ کھا لو، بس اللہ کا شکر ادا کر لو، آسان ہو گئی۔ کیا دولت کے پیچھے لڑنا، کیا عہدے کے پیچھے لڑنا، کیا مال کے پیچھے لڑنا، زندگی آسان ہو گئی آخرت کے تصور سے۔ آخرت کے تصور سے میں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان جرائم سے بچ جاتا ہے۔ جب مجرم کو معلوم ہو کہ پکڑا گیا تو ہاتھ کٹے گا، تو چوری نہیں ہوتی، چوری نہیں کرتا۔ اور جب مجرم کو پتا ہو کہ پکڑ بھی گیا، چھوٹ جاؤں گا، نکل جاؤں گا، بچ جاؤں گا، پھر جرم کرتا ہے۔ جب مجرم کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ پکڑا گیا تو سزائے موت ہے، وہ نہیں کرتا۔ اور جب مجرم کو یہ تصور ہو کہ پکڑا گیا تو چھوٹ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، نکل جاؤں گا، پھر کرتا ہے، پھر دوبارہ کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سزا کا تصور، آخرت بھی تو سزا کا دن ہے نا، مالک یوم الدین، روز جزا کا دن۔ کیا تصور تھا، حیرانگی کے واقعات ہیں، حیران ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تصور کرتے ہیں کاش کہ میں چڑیا ہوتا تو حساب ہی نہیں ہوتا، حساب و کتاب سے ڈر رہے ہیں، میں کیسے حساب دوں گا اللہ کو۔ ایک موقع پر کاش کہ میں درخت کی شاخ اور تنکا ہوتا، حساب ہی نہیں ہوتا، بچ جاتا حساب سے، اللہ کے سامنے کیسے میں حساب دوں گا۔ کاش کہ میں گھاس ہوتا تو مجھے کوئی جانور کھا جاتا، میرا کوئی وجود ہی نہ ہوتا۔ یہ صحابہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بٹھائی تھی۔ ان مجلسوں سے ہم یہی کیفیت لے کر اٹھیں کہ اللہ کو کیسے جواب دیں گے، کیسے حساب دیں گے اگر ہم نے کوئی جرم کر لیا۔ میں نے عرض کیا نا کہ مجرم کو جب پتا ہو کہ سزا ملنی ہے تو وہ جرم نہیں کرتا۔ انسان ایمان والے کو، مسلمان کو جب اندازہ ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو وہ نہیں کرتا۔ عجیب، محمد شاہ مکران کے بادشاہ گزرے، بہت مشہور، ان کی کتابوں میں واقعات ہیں محمد شاہ کے نام سے، پرانے 300 سال ان کے نام سے قبرستان بھی ہے محمد شاہ۔ یہ بادشاہ تھے مکران کے، بادشاہ تھی جیسا آج وڈیرا نظام ہے، اس وقت بادشاہ تھے، لیکن یہ بادشاہ بھی سمجھدار تھے۔ جب یہ بادشاہ لوگ سفر کرتے ہیں تو ان کی آگے پیچھے بڑی فوج ہوتی ہے،
ان کے بڑے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، فوج، ان کے درباری، ان کے وزراء. بادشاہ کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی آڑ میں کتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اس کا نام استعمال کر رہے ہیں. تو بادشاہ محمد شاہ کی فوج میں سے کسی سپاہی نے ایک غریب بوڑھی عورت کی گائیں پکڑی. 4-5 سپاہی تھے، کہیں پہرے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کو ذبح کیا، کھا لیا. بوڑھی عورت تھی، جھوپڑی میں رہتی تھی، اس کی ایک گائے دی. لوگ جا رہے تھے سپاہی، بادشاہ کے سپاہی، ایک جماعت، ایک ان کا لشکر تھا، اس میں انہوں نے دیکھا ایک گائے کھڑی، پکڑا، ذبح کیا اور بھون کر کھانا شروع کر دی. بوڑھی روتی رہ گئی. بوڑھی نے لوگوں سے رابطہ کیا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ میں کیسے بادشاہ تک پیغام پہنچاؤں، میں کیسے محمد شاہ تک پیغام پہنچاؤں. مختلف لوگوں نے کہا بھائی وہ کسی کی نہیں سنیں گے، تم غریب ہو، کمزور ہو، غریب کی پہنچ بادشاہوں تک نہیں ہوتی، اللہ تک ہوتی ہے. تو اس لیے تم کوشش نہ کرو ادھر جانے کی، تم اللہ کی طرف جاؤ. اس نے کہا نہیں میں کوشش کروں گی، میں اپنا پیغام، اپنا دکھ، اپنا ظلم جو میرے ساتھ ہوا ہے میں بتاؤں گی. پھر وہ گھومتی رہی بوڑھی، ایک اہل علم سے مل گئی، ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی. اس سے پوچھا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، میں کیسے. اس نے کہا بات سنو، بادشاہ کا بھی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں بادشاہ اس زمانے میں سواریوں پہ سفر ہوتے تھے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر. تو بادشاہ کی سواری اس علاقے سے گزرے گی، اس راستے سے. بادشاہ خود بذات خود درد رکھنے والا انسان ہے، تم کسی طرح بادشاہ کی سواری تک پہنچ جانا. اس بوڑھی کو اس اہل علم نے یہ رائے دی کہ تم بادشاہ ادھر جس وقت جہاں سے سواری گزرے گی وہاں پہلے سے جا کے کھڑی ہو جانا، اور جیسے سواری آئے تمہیں اس کی کارندے ہٹائیں گے، تم بادشاہ تک لپکنا، بادشاہ تمہاری سنے گا، بادشاہ تمہاری سنے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو جہاں سے محمد شاہ بادشاہ کی سواری گزرنی تھی، وہاں راستے میں ایک پل آتا تھا، پل. وہ بوڑھی اس پل پہ جا کے کھڑی ہو گئی، جب پل سے گزرے گا پکڑ لوں گی، بادشاہ کو بولوں، چیخ لگاؤں گی، زور لگاؤں گی، آواز لگاؤں گی کہ تمہارے کارندوں نے، تمہاری فوج نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. پہلے سے جا کے کھڑی ہو گئی، بتا دیا تھا کہ آج بادشاہ کا سفر ہے، یہاں سے گزرنا ہے. اب بادشاہ اپنے جاہ و جلال اور لشکر کے ساتھ، فوج کے ساتھ روانہ ہوئے. آگے آگے بادشاہ کی سواری ہے، پیچھے پورا ایک لشکر ہے. یہ بوڑھی پل پہ کھڑی ہوئی ہے، اس پل پہ سے بادشاہ جیسے آئے گا میں پکڑ لوں گا. جیسے ہی بادشاہ پل کے قریب بڑھا، بوڑھی آگے بڑھی اور بادشاہ کی سواری کی لگام پکڑ لی، جرت پکڑ لی، اور بادشاہ سے کہا بادشاہ وقت میری بات سنو. کیا ہوا؟ کہا تمہارے کارندوں نے، تمہاری فوج نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. میری ایک گائے تھی، میں بوڑھی ہوں، ایک ہی میری گائے تھی جس کے دودھ سے میرا گھر چلتا تھا. وہ گائے تمہاری فوج کے لوگوں نے، تمہارے کارندوں نے، تمہارے وزراء نے ذبح کر کے کھا لی ہے. اچھا، لگام پکڑی ہوئی ہے بوڑھی. آگے کہتی ہے یہ بتاؤ اس گائے کا حساب اس پل پر دینا ہے، یہ اس پل پر دینا ہے. اس گائے کا حساب اس دنیا کے پل پر دینا ہے، یہ پل صراط پر دینا ہے. کیا جملہ تھا اس بوڑھی کا، کیا جملہ تھا. یہ بھی ایک پل ہے، دنیا کا پل ہے، آج حساب دے دے گا بچ نکلے گا، نہیں تو پل صراط پر حساب لوں گی. بادشاہ نے جیسے ہی اس بوڑھی آگے یہ جملے سنے، سواری سے نیچے اتر کے اس کے پاؤں میں گر گیا اور کہنے لگا اللہ کے لیے معاف کر دو، میں نے اسی دنیا کے پل پہ حساب دینا ہے، میں نے وہاں حساب نہیں دینا. فوراً اپنے وزیر کو حکم دیا 70 گائیں اس کو دو، ایک گائے نہیں دینا، 70 گائیں دے کر کہہ رہے ہیں معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میں کہیں وہ پولیس صراط پر مجھے نہ پکڑ لینا. یہ کیا ہے؟ پیشی کا خوف، آخرت کی پیشی کا خوف اس کو کہتے ہیں. یہ چیز جب پیدا ہو جائے نا، انسان کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. جب یہ چیز پیدا ہو جائے انسان کے اندر تو وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا.
ایک اپنی زندگی کا ہم مزاج عادت بنا لیں کہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا بھائی. برا کریں گے تو برا آئے گا، سامنے آئے گا. یہ اپنی زندگی کا ایک عادت مزاج بنا لیں کہ کسی کے ساتھ روپے آنے کا دھوکہ نہیں کرنا. ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا. مجھ سے کہنے لگے ہمیں والد صاحب کی زندگی میں کئی دفعہ پوچھا کہ ابو اگر کسی کا کچھ لینا دینا ہے تو بتا دیں. تو ان کے والد صاحب کہنے لگے بھائی بیٹا میں نے بہت سارے لوگوں سے لینے دینے نہیں ہیں، میں نے لوگوں سے لینے ہیں، یعنی لوگوں نے میرے بہت سارے کھائے ہوئے ہیں، میں نے الحمدللہ کسی کا نہیں کھایا. میری زندگی کا ایک اصول تھا کہ کسی کا کھانا نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو اذیت نہیں. یہ اپنا مزاج ہو جائے ہمارا، زندگی آسان ہو جائے گی. نہیں تو میں سچ عرض کر رہا ہوں، کسی کو ستانے کی سزا بسا اوقات کل نہیں آئے گی، پرسوں نہیں آئے گی، آج ستایا کل نہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتے. کسی کو ستانے کی سزا انسان کو اس وقت آئے گی جب انسان کسی مشکل گھڑی میں کھڑا ہوا ہوگا. وہ اس جگہ اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ تو نے آج سے اتنے سال پہلے کسی کو ستایا تھا، آج تیرے سامنے آ گیا ہے. آج سے اتنے سال پہلے تو نے کسی کا مال کھایا تھا، آج تیرے سامنے آ گیا ہے. آج سے اتنے سال پہلے تو نے کسی کے لیے برا چاہا تھا، آج تیرے سامنے آ گیا ہے. یہ تو حدیث ہے کہ تم جو گڑھا کھود رہے ہو اس میں پہلے تم گرو گے بھائی، پہلے تم گرو گے، اس میں گرنا ہے. کسی سے برا نہیں چاہنا چاہیے، کسی کے لیے انسان کو برا نہیں چاہنا چاہیے، اچھا چاہیں. یہ زندگی کا اصول ہمارا بن جائے کہ ہم نے کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو اذیت نہیں دینی. کیا زندگی ہے؟ ستانا، تکلیف دینا، اذیت دینا، ہر ایک سے لڑنا جھگڑنا. کتنا ہم اللہ کے سامنے حساب دیں گے؟ کتنوں کا حساب دیں گے؟ کتنے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جواب دینا ہوگا کہ یہ کیا تھا، کیوں کیا تھا، کیوں اس کو تنگ کیا تھا، کیوں اس کا مال کھایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے. حضرت عمر خلیفہ تھے اور ایسے خلیفہ تھے ان کی مثال نہیں ہے. حضرت عمر ایسے خلیفہ تھے کہ ان کی مثال نہیں ہے. ناروے حکومت نے پاکستان حکومت کو خط لکھا کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے جرائم ہیں جو بہت زیادہ ہیں، ان کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دین کی روشنی میں کچھ ان کے اصول کچھ لکھ کر دو. تو لاہور جامعہ اشرفیہ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا یوسف خان صاحب، بہت بڑے عالم ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی بہت زیادہ ان کے پاس ہے، کسی یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں. تو حکومت وقت پاکستان کے جو اس وقت کی حکومت تھی، انہوں نے مولانا یوسف خان صاحب کی ذمہ یہ کام لگایا کہ اس ملک میں ناروے میں خودکشی بہت ہے، اس کا سدباب کیسے ہو. میں حضرت عمر کی فراست پر یہ واقعہ سنا رہا ہوں اور یہ ان سے خود سنا. تو حضرت مولانا یوسف خان صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہترین اور مدلل جواب لکھا، بہترین لکھا کہ یہ جرم کیسے ختم ہوگا، اس کا سدباب کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہے، اس کا سب لکھ دیا. جب وہ خط یہاں سے پہنچا ناروے تو ناروے نے پاکستانی حکومت کو کہا کہ اس بندے کو ناروے بھیج دو، جس نے یہ خط لکھا ہے نا اس کو ناروے بھیجو. ہم اپنے پارلیمنٹ میں ان کو کھڑا کر کے یہ خط ان سے پڑھوائیں گے. حضرت کے بعد دنیاوی تعلیم بھی بہت زیادہ تھی. حضرت حیات ہیں، ضعیف ہیں، مولانا یوسف خان صاحب بہت بڑے عالم ہیں. تو پاکستانی حکومت کی طرف سے مولانا یوسف خان صاحب ناروے گئے. وہاں کی پارلیمنٹ میں خودکشی کے جرائم کے سدباب کو بتانے کے لیے کہ شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتے ہیں. انہوں نے اور بھی مذاہب کے لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا، پادری بھی تھے، راہب مختلف، عیسائی، یہودی. تو حضرت مولانا یوسف خان صاحب کہنے لگے جب میں اس پارلیمنٹ میں داخل ہوا ہوں تو دیواروں پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم حضرت عمر کے قانون کو فالو کرتے ہیں. انگلش کا ایک جملہ تھا میرے ذہن سے نکل گیا کہ ہم عمر کے قانون کے فالو کرتے ہیں، یعنی ان کی جو خلافت میں جو اصول تھے، جو قانون تھے، وہ ہماری حکومت میں بھی ہیں. نو عمر، یہ وہاں پہ دیواروں پہ لکھا ہوا تھا. حضرت خود آگے بتا رہے ہیں. میں نے کہا کتنے حیران کن بات ہے کہ ہمارے دیواروں پہ نہیں لکھا ہوا، ہماری پارلیمنٹ کی دیواروں پہ، ہماری عدالتوں میں نہیں لکھا.
ان کی عدالت میں لکھا ہوا ہے، ان کی اسمبلی ہالوں میں، پارلیمنٹ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ عمر کو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے عمر کو. وہ کافر ہیں، عمر کو جانتے ہیں. حضرت عمر جیسی خلافت. حضرت عمر رات کے وقت گشت کر رہے تھے، دیکھا کرتے تھے یہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی جرم تو نہیں کر رہا رات کے وقت، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے. ایسے ہی گھوم رہے تھے رات کے وقت. ایک گھر سے آواز آئی کوئی کام ہو رہا ہے اندر، کام. حضرت عمر کھڑے ہو گئے اس گھر کے باہر دیکھنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اور اندر سے آواز آئی کہ جیسے دودھ فروش لوگ ہیں، دودھ بیچتے ہیں، دودھ دو رہے تھے، بھینس سے دودھ نکال لیتے. تو والدہ جو اس گھر میں جو ماں تھی، اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی آج بھینس نے دودھ کم دیا ہے، اور ہماری روزانہ کی دودھ کی جو بیچنا ہوتا ہے تقریباً مثال 20 کلو نکالنا ہوتا ہے، 40 کلو، آج دودھ کم ہے تو گاہک تو آئیں گے، ہم کیسے پورا کریں گے؟ تو بیٹی نے کہا ہم بتا دیں گے آج دودھ کم دیا ہے. تو ماں نے کہا نہیں نہیں، جو گاہک ہے اس کو دینا ہے، ایسا کر تو اس میں پانی ملا دے. ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس دودھ میں تم پانی ملا دو. حضرت عمر باہر کھڑے ہوئے یہ بات سن رہے ہیں. جب ان کی والدہ نے یہ کہا پانی ملا دو، تو بیٹی نے کہا اماں سے، اماں خلیفۃ المسلمین نے منع کیا ہے کہ چیزوں میں ملاوٹ نہیں ہوگی، چیزوں میں ملاوٹ نہیں ہوگی. خلیفۃ المسلمین کا یہ آرڈر ہے، ہم ان کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تو غلط ہوگا. تو اماں نے کہا کہ بیٹی، یہ اماں اور بیٹی کا مکالمہ ہے. اماں دین میں پیچھے ہیں، بیٹی آگے نکل گئی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹیاں پیچھے ہوتی ہیں، امائیں آگے ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی بیٹیاں آگے نکل جاتی ہیں، امائیں پیچھے رہ جاتی ہیں. تو یہاں پہ یہی ہو رہا ہے کہ بیٹی آگے اور اماں پیچھے ہیں. تو اماں نے جب بیٹی سے کہا کہ بیٹی ملا لو پانی، تو بیٹی نے خلیفۃ المسلمین کا آرڈر ہے پانی نہیں ملانا. تو اماں نے ایک دم سے کہا کہ خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے، خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے، یعنی عمر کہاں دیکھ رہے ہیں، عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ تم بول رہی ہو عمر کا آرڈر ہے، پانی ملا لو. تو اس بچی نے ایک دم سے کہا اماں عمر نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پیشی کا خوف. اللہ تو دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہے ہیں. انسان کسی بھی حالت میں ہو اللہ تو دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر کو بیٹی کی یہ بات اتنی اچھی لگی، اگلے دن جب دن کی روشنی نکلی، آپ نے رات کے وقت اس گھر پہ نشان لگا دیا. رات کے وقت آپ گشت کرتے تھے اور کسی گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ رات کو اس گھر پہ نشان لگا دیا کرتے تھے، صبح آؤں گا. رات گئی، صبح ہوئی تو حضرت عمر آئے اس گھر میں، اور بیٹی کی اچھائی کی تعریف کری، اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے کر آئے، اپنی اہلیہ کو. اور حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے، ان سے رشتے کا پیغام دیا، اس بچی کا رشتہ مانگ لیا کہ یہ بچی میری بیٹے کے لیے دے دو، میں اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں. خوبی دیکھ رہے ہیں آپ، کیا خوبی دیکھی؟ یہ نہیں دیکھا مال اس بچی کے پاس کتنا ہے، تعلیم کتنی ہے، گھر کتنا بڑا ہے، یہ نہیں دیکھا. کیا چیز دیکھی؟ کہ خوف خدا اس کے سینے میں بہت ہے، اس کے سینے میں خوف خدا ہے. یہ اللہ کے بارے میں اتنا ڈر رہی ہے تو یہ تو گھر بار کے بارے میں کتنا ڈرے گی. اس بچی کو بہو بنا کر لے گئے، نکاح کر کے لے گئے. حضرت عمر کے ان بیٹے سے آگے اولاد چلتی ہے. آگے جا کر عمر بن عبد العزیز پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بچی عمر بن عبد العزیز کی نانی ہے. جب نیک لوگ ہوتے ہیں نا تو نسلیں بھی اچھی آتی ہیں. بدماشوں کی بدماش نسل نکلتی ہے اور نیکوں کی نیک نسل نکلتی ہے. صالح نیک صالح سعادت مند لوگ، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے، ان کی اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں. اور جو اللہ کے خوف سے فارغ ہوں تو ان کی اولادیں بھی ایسی نکلتی ہیں. حضرت عمر نے ان کو اپنا
اپنے گھر لے گئے، نکاح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس بیٹی کی ایک ذمہ داری لگا دی عمر نے، حضرت عمر نے اس بچی کی ایک ذمہ داری لگا دی۔ ذمہ داری کیا دی کہ بیٹی تجھے پتہ ہے میں خلیفۃ المسلمین ہوں، مسلمانوں کی بہت بڑا بوجھ ہے مجھ پر، ذمہ داری ہے خلافت کی، میں اس خلافت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہوں اپنے، جیسے ہوتا ہے نا آفس کے لیے نکلتے ہیں، تو جس وقت میں صبح گھر سے نکلوں گا خلافت کے امور انجام دینے کے لیے، مسلمانوں کے امور انجام دینے کے لیے، بیٹی تو نے دروازے پر یہ کہنا ہے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے، عمر کو مخاطب کر، بیٹی تو مجھے مخاطب کری اسی جملے سے، تیری یہی ذمہ داری ہے، تو اسی خوبی میرے پاس آئی ہے، میرے بچے کی نکاح میں آئی ہے، تو تیرا ایک ہی کام ہے، یہ نہیں کہا گھر کی روٹیاں بنانی ہے، وہ تو بناتی ہوں گی، گھر کے کھانے بنانے وہ بھی کرتی ہوں گی، لیکن عمر نے کتنی بڑی ذمہ داری لگائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بچی کی کتنی بڑی ذمہ داری لگائی، کتنا بڑا کام ہے کہ جب میں جا رہا ہوں دروازے پر تو نے دیکھ کے میں جا رہا ہوں مسلمانوں کے امور کو انجام دینے کے لیے، دروازے پہ اتنا سا جملہ کہہ دیو کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ اس کی ذمہ داری تھی، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ کیسے لوگ تھے، کیا زندگیاں تھیں، کتنا ان کو اللہ کا ڈر تھا، کتنا اللہ کی پیشی کا خوف تھا کہ کوئی غلط کام نہ ہو جائے ہم سے۔ بچی آواز، عمر کام کرنے جا رہے ہو خیال رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے، عمر کام کرنے جا رہے ہو خیال رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جو اس بچی کے یعنی بچی نانی بنی، ان کی نواسے، ان کے بارے میں آتا ہے اپنے دربار میں انہوں نے کچھ لوگوں کو جمع، علماء کو رکھا ہوا تھا، علماء کو خدمت پر۔ ان علماء کی خدمت کیا تھی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دربار میں کچھ علماء رکھے تھے، ان علماء کی خدمت یہ تھی کہ روزانہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آتے اور ان کو نا آخرت سے ڈراتے، جہنم سے ڈراتے کہ عمر غلط فیصلہ نہیں کرنا، عمر کوئی غلط کام نہیں کرنا، عمر جہنم میں یہ ہوگا۔ تو علماء قرآن و حدیث عمر بن عبدالعزیز کو سناتے، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عمر ایسے روتے جیسے بچہ رو رہا ہے، بلبلاتے روتے، ایسے روتے، اور یہ روزانہ کا معمول تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کا روزانہ کا معمول تھا کہ علماء کی ایک جماعت آتی صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں، اور ان علماء کا ایک ہی کام تھا کہ وہ صرف قرآن و حدیث کے ذریعے سے آخرت سے ڈراتے کہ عمر تم خلیفہ ہو، عمر بن عبدالعزیز غلط نہیں کرنا۔ عمر بن عبدالعزیز علماء کی ان باتوں کو سن کر روتے تھے، بلکتے تھے، ایسے بچوں کی طرح رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ کیسے لوگ تھے، ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ دولت کی کمی تھی، مال کی کمی تھی، عہدے کی کمی تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کا خوف تھا جس کی وجہ سے ہر برائی سے، ظلم سے، زیادتی سے بچے رہے۔ کیا عمر بن عبدالعزیز کی خلافت تھی کہ ایک چرواہا بکریاں چراتا تھا، ایک چرواہا بکریاں چراتا تھا، دور دراز چراتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کہیں تھے، کہیں اور رہتے تھے، یہ کہیں اور تھا، جنگل میں تھا، میلوں کے دوروں کے فاصلے پر تھا۔ بہت بڑی خلافت تھی ان کی، بہت بڑے حصے پر تھی۔ تو وہ ایک دن چرواہا بکریاں چراتا ہوا رونے لگ گیا چرواہا۔ تو کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہہ رہے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ نہ فون ہے، نہ کوئی رابطہ نمبر ہے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا؟ اس نے کہا میں بکریاں چراتا ہوں، میں چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، میرے جنگل جہاں میں بکریاں چراتا ہوں اس جنگل میں بھیڑیے بھی بہت ہیں۔ آج تک عمر بن عبدالعزیز کی جب سے خلافت قائم ہوئی ہے، کوئی بھیڑیا میری بکری پر حملہ آور تو دور کی بات ہے، نظر بھی نہیں اٹھا کر دیکھتا۔ جب خلیفہ انصاف پسند ہو تو جانوروں میں بھی انصاف آتا ہے، جب خلیفہ ظلم نہ کرتا ہو تو جانور بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو کہنے لگا کہ اتنے عرصے سے میں بکریاں چرا رہا ہوں، ریوڑ میرا گزرتا ہے بھیڑیوں کے درمیان سے، بھیڑیا بکری پکڑتا ہے؟ کہ نہیں پکڑتا تھا۔ آج جب میں ریوڑ لے کر نکلا تو ایک بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ کر دیا، مجھے ایسا لگتا ہے عمر کا انتقال ہو گیا۔ یہ سچ تھا، واقعی انتقال ہو گیا، عمر بن عبدالعزیز کا واقعی انتقال ہو گیا تھا۔ انصاف پسند
دنیا سے گیا ظلم عام ہو گیا۔ اچھا انسان جب تک زمین پر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور جب کوئی ظالم زمین پر ہوتا ہے، چاہے وہ گھر کا ظالم ہو، چاہے وہ سوسائٹی اور علاقے کا ظالم ہو، اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ ظلم۔ تو عمر بن عبدالعزیز کی انتقال کی رپورٹ ابھی کسی کو نہیں ملی تھی، اس بھیڑیے نے ایک فیصلہ کر لیا، اس چرواہے نے بھیڑیے کے حملے سے فیصلہ کر لیا کہ انتقال ہو گیا، بھائی انصاف پسند چلے گئے ہیں دنیا سے، ظلم شروع ہو گیا ہے۔ ایسے لوگ تھے عمر بن عبدالعزیز، کیا لوگ تھے۔ عید کا وقت ہے، خلافت ہے، بہت بڑی خلافت تھی، اتنے بڑے خلیفہ تھے کہ یہ اگر اپنے پاس دولت جمع کرنا چاہتے تو 7 پشتیں کھاتی دولت، اتنا ان کے پاس اتنا بڑا رقبہ، اتنے بڑے حصے پر ان کی خلافت تھی۔ ان کو ان کے آس پاس رہنے والے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، کسی نے ان کو مشورہ دیا، عمر تم سے پہلے جو خلیفہ تھے نا، انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے اتنا جمع کیا کہ 7 پشتیں کھائیں گی تم سے۔ یعنی جس کو آج تو جس کو وزارت مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، وہ کہتا ہے میں وہ کام کروں گا جو مجھ سے پہلے والے نے نہیں کیا، اور وہ کرتا بھی ہے۔ جو اس نے چوری نہیں کری اس سے زیادہ چوری کرتا ہے، کہ میں وہ کام کروں گا جو مجھ سے پہلے والوں نے کر دیتا ہے، آگے نکل جاتا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کو بھی قرب و جوار کے لوگوں نے یہ کہا کہ عمر تم سے پہلے جو لوگ تھے نا، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اس خلافت کی منصب سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ 7 پشتیں کھائیں گی، تم نے کیا کیا اپنی اولاد کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اور واقعی حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے لیے کچھ نہیں کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے، بھوکے رہتے تھے۔ عید کا دن ہے، بچوں کے جسم پر نئے کپڑے نہیں ہیں۔ عمر عبدالعزیز کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی 9 بیٹے تھے یا 10 بیٹے تھے سارے ان کے۔ عید کا دن ہے، عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، نئے کپڑے، پاؤں میں نئی چپلیں نہیں ہیں۔ بچوں نے جب دوسرے بچوں کو دیکھا، ہوتا ہے نا کہ سب عید کی تیاری کر رہے ہیں، نئے کپڑے پہننے، نئے چپلے پہننے، تو اماں سے آ کر کہہ دیا اماں ہمارے سارے دوست تو نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں اور ہمارے جسم پر تو وہی گندے پرانے کپڑے ہیں، چپلے بھی نہیں ہیں۔ ابا سے کہیں نا، ابا تو خلیفہ ہیں، ابا کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ تو گھر والوں نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ نے کہہ دیا کہ بھائی بچے یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ عمر نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میری جو ماہانہ تنخواہ تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے، خلیفہ ہیں تنخواہوں پہ چلتے ہیں، تنخواہ میری ختم ہو گئی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ بیوی نے کہا ایسا کرو، بیت المال میں جاؤ جہاں پہ مسلمانوں کا مال جمع ہوتا ہے تقسیم کرنے کے لیے، تو بیت المال کا جو وزیر خزانہ ہے اس سے قرض لے لو۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہاں یہ آپ کا مشورہ صحیح ہے، ایسے تو نہیں لے سکتا میں، جائز نہیں ہے، قرض لے لو۔ تو بیت المال گئے، بیت المال کے وزیر خزانہ سے درخواست کر رہے ہیں، کون؟ خلیفہ۔ درخواست کی ضرورت بھی نہیں تھی، کہہ رہے ہیں کہ بھائی بچوں کے کپڑے لینے ہیں، قرض دے دو بیت المال سے۔ تو وزیر خزانہ بھی اس وقت کا کیا انسان تھا، اس نے کہا عمر کب دو گے؟ کہ جب تنخواہ دو گے نا اگلے مہینے کی، اس میں سے لے لینا، یعنی اگلی مثال کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا۔ تو وزیر خزانہ نے کہا عمر ٹھیک ہے میں آپ کو قرض دے دیتا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیے کل کی آپ کو امید ہے کہ کل آپ زندہ ہوں گے؟ کل آپ نے دیکھی ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ کی زندگی یہ کل بھی آنی ہے؟ اگر کل سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا پھر یہ کون دے گا قرض؟ پھر کہاں دو گے قرض؟ وہاں دو گے؟ عمر بن عبدالعزیز نے ہاتھ جوڑ کے اس کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا وزیر خزانہ دیا ہے کہ خلیفہ کو روک رہا ہے کہ غلط نہیں کرو، نہیں لیا قرض، واپس آ گئے کہ میں مر گیا تو میں قرض کہاں سے؟ آج تو ہمارا یہ حال ہے نا، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اس امید پر کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا۔ ہماری یعنی طبیعتوں میں، مزاجوں میں شامل ہو گیا، 20 تاریخ کو تنخواہ ختم ہو جائے گی، بقیہ 10 دن کے لیے قرضے لیں گے۔ یعنی ہم نے اپنی آمدنی کو کم نہیں کرنا، اپنے اخراجات کو کم نہیں کرنا، اپنی آمدنی تو لمیٹڈ ہے،
اخراجات بڑھا رہے ہیں. کیا کریں گے؟ قرض اس سے لے لیں گے، اس سے لے لیں گے، اس سے لے لیں گے، پھر دیتے نہیں ہیں. عمر بن عبدالعزیز ہیں، خلیفہ ہیں، صرف اتنی سی بات کہ بھائی کل کس نے دیکھی اگر موت آ گئی تو قرض کون دے گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا اور درخواست کی کہ جنازہ پڑھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا جنازہ پڑھاتے تھے پتہ کیا پوچھتے تھے؟ اس کے اوپر قرض ہے؟ نہیں ہے. چلو بھائی، اللہ اکبر، جنازہ پڑھا دیا. یہ حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. معارف الحدیث میں بھی میں نے حدیث یہاں پہ بیان کری کئی دفعہ. جنازہ پڑھا دیا. پھر کچھ دیر بعد ایک اور جنازہ آیا. 3 جنازے آئے، 3 جنازے. ایک جنازہ آیا، قرض ہے؟ نہیں ہے اس کے اوپر قرض، جنازہ پڑھا دیا. دوسرا جنازہ آیا، آپ نے پوچھا قرض ہے اس کے اوپر؟ وارثین نے کہا جی اس پہ قرض ہے، اس نے لوگوں کا قرض دینا ہے. مال چھوڑا ہے؟ ہاں مال چھوڑا ہے. اس مال سے قرض اتر جائے گا؟ جی اتر جائے گا. اللہ اکبر، جنازہ پڑھا دیا. تیسرا جنازہ آیا، حدیث ہے تینوں جنازے ایک ساتھ آئے وقفے سے. تیسرا جنازہ آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس پہ قرض ہے؟ قرض ہے. مال چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا. میں نہیں پڑھا رہا، تم لوگ پڑھ لو جنازہ. صاف کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس پہ قرض ہے اور قرض کی ادائیگی کے لیے مال چھوڑ کر نہیں گیا. اے صحابہ کی جماعت، تم لوگ پڑھ لو اپنے ساتھی کا جنازہ، میں نہیں پڑھاؤں گا، نہیں پڑھاؤں گا میں. پیچھے ہٹ گئے. نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. عبداللہ بن ابی منافق، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تصلی علی احد منہم مات ولا تقم علی قبری، نہیں پڑھانا. اتنے کریم اور رحیم، ایسے مہربان اللہ کے نبی قرض دار کا جنازہ نہیں پڑھا رہے. کوئی بات ہے نا؟ تو صحابہ ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ اللہ کے نبی کے جنازے سے محروم ہو جائے، اللہ کے نبی کی دعا سے محروم ہو جائے. کہا کہ اللہ کے رسول، ایک صحابی آگے بڑھے، کہا اللہ کے رسول ان کے قرضے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ جنازہ پڑھا دیں. میں چاہتا ہوں میرا ساتھی آپ کی دعا سے آپ کے جنازے سے محروم نہ ہو. آپ نبی ہیں، آپ کو جنازہ پڑھانا کسی کی مغفرت ہے. آپ جنازہ نہیں پڑھائیں گے تو ویسے ہی برباد ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ذمہ داری لیتے ہو، ادا کرو گے؟ جی ادا کروں گا. چلو بھائی، اللہ اکبر، جنازہ پڑھا دیا. میں نے اس پر سنا ہے کہ ہم لوگ بے دھڑک اپنی ضروریات اور اپنی عیش و آرام کو پورا کرنے کے لیے اور بچوں کے منہ سے نکلے ہوئے فرمائش کو پورا کرنے کے لیے ہم لاکھوں قرضہ لیتے ہیں. ہم لوگ بے دھڑک اپنی ضرورت اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور بچوں کے منہ سے نکلے ہوئے اور خواتین کے منہ سے نکلی ہوئی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے بے دھڑک قرضہ لیتے ہیں. 50,000 اس سے پکڑ لو، لاکھ اس سے پکڑ لو. اور بھائی دینا نہیں ہے کیا؟ دینا نہیں ہے کیا؟ روح نہیں نکلتی. مقروض آدمی کی روح نہیں نکلتی. قرض کی وجہ سے اس کی روح، حدیث ہے، قرض کی وجہ سے اس کی روح اٹکی رہتی ہے، اٹک جاتی ہے روح. موت کے وقت کی تنگیاں، موت کی سختیاں ہم لوگ بھول چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، ہم ان چیزوں سے محفوظ ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز کو اس وزیر خزانہ نے کہا کہ عمر کیا پتہ تمہاری کل کی زندگی ہے یا نہیں ہے، قرض لے کر واپس دو گے؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں لے رہا قرض. اور چلے گئے. بچوں نے پرانے کپڑوں میں عید گزاری ہے، بچوں نے پرانی چپلوں میں عید کری. حضرت عمر قرض لے سکتے تھے، خلیفہ تھے، منع تھوڑی تھا، سارے اختیارات تھے ان کے پاس، لیکن نہیں، آخرت کا خوف تھا. تو ان کے دوستوں نے کہا عمر آپ سے پہلے جو خلیفہ تھے نا، انہوں نے تو اپنے لیے اتنا جمع کر لیا کہ 7 پشتیں نسلیں کھائیں گی، ختم نہیں ہوگا. بیٹے بھی کھائیں گے، پوتے بھی کھائیں گے، پر پوتے بھی کھائیں گے، ختم نہیں ہوگا. آپ کو تو ہم عجیب ہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا. آپ کی اولاد کے پاس تو پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوتے. آپ کچھ رحم کھائیں اپنے بچوں پر. عمر بن عبدالعزیز بیمار تھے، صحت ختم تھی، زندگی کے آخری ایام تھے. کہا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. جب ان کو اٹھا کر بٹھایا تو کہا
کہ دیکھو میں نے اپنے بچوں کی دنیا کی اتنی فکر نہیں کری، میں نے اپنے بچوں کو نیک بنایا ہے، اولاد کو نیک بنایا ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کے سرپرست اللہ ہیں، نیک لوگوں کے سرپرست اللہ ہیں. میں اللہ کی سرپرستی میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ میری اولاد نیک ہوگی تو کبھی بھوکی نہیں سوئے گی، کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے. ان کو اللہ کھلائیں گے، اللہ کھلائیں گے. دیکھا اپنی اولادوں کو نیکی کے راستے پہ ڈال کر کتنے مطمئن ہیں، کتنے مطمئن ہیں. میری اولاد اگر نیک ہے تو اللہ کھلائیں گے، اور اگر یہ نیک نہ ہوئے، یہ گنہگار اور بری عادتوں میں شکار ہو گئے، تو میں ان کو کروڑوں نہیں اربوں بھی چھوڑ کر جاؤں گا نا، یہ سب کھا کے پھینک دیں، ضائع کر دیں گے. ان کو نصیب بھی نہیں ہوگا اگر اولاد نیک نہ ہو. انتقال ہو گیا عمر بن عبدالعزیز کا. انتقال کے بعد جو بعد میں خلیفہ بنے، ان کو مختلف علاقوں کے گورنر مقرر کرنے تھے. انہوں نے لوگوں میں جب کوئی کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے اچھے لوگوں کو. تو اس وقت کے خلیفہ نے اپنے اعلان کیا کہ بھائی ہمیں فلاں فلاں علاقے میں گورنر لگانے ہیں، آ جاؤ انٹرویو کے لیے. اب لڑکے آ رہے ہیں انٹرویو کے لیے، لوگ آ رہے ہیں انٹرویو کے لیے. خلیفہ بھی دیندار تھا، بہت سارے لوگوں نے انٹرویو دیا. عمر بن عبدالعزیز کے 10 بیٹوں نے بھی انٹرویو دیا. 10 کے 10 بیٹوں کے انٹرویو میں کامیاب کیا، اور 10 کے 10 بیٹے مختلف علاقوں کے گورنر لگ گئے کہ ایسے نیک بچے ہمیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا نیکی پر کیسی مدد کری. پھر وہ صاحب جنہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تم سے پہلے جو خلفاء تھے انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے اتنا چھوڑا ہے کہ 7 پشتیں کھائیں گی، وہ کتاب میں لکھتے ہیں. ان کی تحریر بتاتا ہوں میں آپ کو کہ میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن خلفاء نے اپنی اولادوں کے لیے حرام مال، خزانے کا مال اتنا چھوڑا تھا کہ 7 پشتیں کھائیں گی، میں نے ان کی اولادوں کو، ان کے پوتوں کو نہیں، ان کی اولادوں کو دمشق کی جامع مسجد میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. نسلوں کے لیے بہت کچھ جمع کر کے جاتے ہیں نا، اپنی اولادوں کے لیے حلال و حرام سب جمع کر جاؤ، نصیب نہیں ہوتا اولاد کو اگر حرام کا ہو. کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ وہ سارے بڑے بڑے خلفاء کے بیٹے دمشق کی جامع مسجد میں بھیک مانگ رہے تھے، اور میں نے وہ دن بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے 10 بیٹے علاقوں کے گورنر لگے ہوئے تھے. فکر کیا تھی؟ عمر بن عبدالعزیز کچھ کر لو اپنے بچوں کے لیے. عمر کیا کہہ رہے تھے؟ نیک ہیں تو کھائیں گے، نیک نہیں ہوں گے تو بھوکے رہیں گے. اپنی اولادوں کو بھائی نیکی کے راستے پہ ڈال جائیں، ان کو آخرت سکھا جائیں. اپنے اندر بھی ہم آخرت، اللہ کا ڈر، خوف پیدا کریں، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں. تربیت دیں، تربیت دیں. عجیب تربیت ہوتی ہے. تربیت پتہ ہے، یہ تربیت خوف خدا یا تو یہ اچھے والدین کرتے ہیں یا اچھے استاذ کرتے ہیں. تربیت کی 2 جگہیں ہیں، یا تو بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت والدین کریں گے یا استاذ کرے گا، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. کہیں اور نہیں ہوگی تربیت. تعلیمی اداروں کا تو حال ہمیں پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. بچوں کو بس پڑھانے کی فکر ہے لیکن انسان بنانے کی فکر نہیں ہے. نسلیں برباد ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی نسلیں. بچے چھوٹی چھوٹی کم عمر کے بچے کن بری عادتوں میں پڑھ رہے ہیں، بیان سے باہر ہے. افسوس کہ وہ باتیں جو پہلے بچوں کو 25 سال میں پتہ چلتی تھی آج بچوں کو 12 سال میں پتہ چل جاتی ہیں. آج اچھے اچھے گھرانوں کے اچھے اچھے بچے گندے نشوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آنسو آتے ہیں کہ یار یہ بچے کیا کر رہے ہیں. 14 سال کے بچہ، 15 سال کا بچہ نشہ کر رہا ہے. اچھی فیملی کا بچہ ہے، اچھے گھرانے کا بچہ ہے، یہاں کہاں سے بگڑا ہے؟ اولاد کی تربیت نہیں کری نا، بگڑ گیا، ہاتھ سے نکل گیا. پھر ماں باپ روتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. اس وقت کے رونے سے پہلے ابھی ان کی فکر کریں، ابھی رو لیں، ابھی اللہ کے سامنے رو لیں. نہیں تو یہ بچہ اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہاتھ میں نہیں آنا. یہ اپنی آنکھوں سے افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ 14-15 سال کا بچہ سگریٹ میں نشہ بھر کے پی رہا ہے. اس کو کس نے سکھایا یہ؟ یعنی ہم لوگوں کی آنکھیں بند ہیں. اس کے پاس گاڑی کی چابی بھی ہے، وہ بہترین قسم کی گاڑی میں آتے ہیں لڑکے، اور وہ گاڑی کی چابی کس نے دی ان کو؟ اتنی عیش و آرام کس نے دیا ہے؟ والدین کو اتنا نہیں پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں. کل کو خدا نہ کرے کوئی غلط واقعہ سامنے آتا ہے، سب سے زیادہ تو والدین ہوتے ہیں بیچارے. کیوں اس برے وقت سے نہیں ڈرتے ہم لوگ؟ اس وقت کے آنے کا انتظار ہے کیا؟ جب کچھ ہوگا تو پھر آنکھیں کھلیں گی.
یعنی جب کوئی واقعہ اللہ نہ کرے سامنے آئے پھر آنکھیں کھلیں گی. کیسے کیسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں, شرمندگی سے آنکھیں جھک جاتی ہیں کہ اچھے خاصے نیک گھرانے کے لوگ جب ان کو کوئی آ کر بتاتا ہے آپ کا بیٹا یہ کر رہا ہے تو بیچاروں کی آنکھیں جھک جاتی ہیں. کتنی شرم کی بات ہوتی ہے. اچھے گھرانوں کے لوگ جب ان کو کوئی آ کر کہے کہ آپ کی اولاد فلاں جگہ یہ کر رہی تھی, شرمندگی سے آنکھیں جھک جاتی ہیں کہ اب کیا کریں, میں کیا کروں, بات ہی نہیں مانتا میری. جب بات منوانے کا وقت تھا تو اس وقت اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی بھی دی, موبائل بھی دی, پیسے بھی دیے, عیش و آرام کا اس کو عادی بنا دیا. جب اس کے ہاتھ کھل گئے اب پوچھتے بھی نہیں, پوچھتے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا دینداری, بچوں میں نیکی, یہ خوف خدا یا تو گھر سے پیدا ہوتا ہے یا تربیت گاہوں سے پیدا ہوتا ہے, تربیت گاہوں سے, تعلیم گاہوں سے جہاں تعلیم دی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں. بگاڑ کی جگہیں زیادہ ہیں, بچے بگڑتے زیادہ ہیں, بگاڑنے والے دوست بہت ہیں. افسوس ہوتا ہے نسلیں خراب ہو رہی ہیں مسلمانوں کی. خدا را اپنی نسلوں کی تو فکر کریں, کچھ تو فکر کریں. کیا دیکھ رہے ہیں اپنی اولادوں کو, کیا بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بنیں گے آگے چل کر. اب وہ صلاحیتیں نہیں ہیں اولادوں میں. میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں کہ پرانے جو ہمارے بڑے ہیں, والدین, دادا, انہوں نے جو گھر بنا دیے ہیں نا, بڑے بڑے بنگلے, آنے والی نسلیں ایک کمرہ بھی نہیں بنا سکتی. آنے والی نسلیں اور اولادیں اتنی نکمی اور اتنے تعلیم سے فارغ ہیں کہ لگتا نہیں کہ ان کے اندر صلاحیت ہوگی کہ گھر بنا لیں گے اپنا. وہ والدین نے بنا دیے گھر. تربیت ہوتی ہے والدین سے, تربیت ہوتی ہے اچھے استاد سے. اپنے بچوں کو جب کسی استاد کے بعد چھوڑیں تو دیکھیں کس کے بعد چھوڑ رہے ہیں. تربیت پر ایک ہمارے استاد ہمیں ایک واقعہ سناتے ہیں, بڑا عجیب واقعہ ہے. ایک بچہ ایک جگہ مکتب میں پڑھتا تھا, تو مکتب کے جو استاد تھے قاری صاحب, انہوں نے بچوں کو یہ سکھایا ہوا تھا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ان کی یہی تربیت تھی, اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں. ان کی اس تربیت کا یہ اثر تھا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. بات ہماری وہی ہے, آخرت کی پیشی, اللہ کی پیشی. ان کی اس تربیت کا اثر تھا کہ وہ قاری صاحب اپنے کسی کام سے کلاس سے اٹھ کے جاتے تھے نا, تو ان کے بچے نیچے دیکھ کے پڑھتے رہتے تھے. تو دوسرے ان کے استاد پوچھا کرتے تھے, یار تم بچوں کو کیا سکھاتے ہو؟ ہم اٹھ کے جاتے ہیں تو بچے پیچھے ہدم مچا دیتے ہیں, تم اٹھ کے جاتے تو بچے پڑھتے رہتے ہیں. کہتے ہیں میں بچوں کو صرف یہ کہتا ہوں بیٹا میں ہوں یا نہ ہوں اللہ تو ہے, میں ہوں یا نہ ہوں اللہ تو ہے, میں دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ. میرے ہر روز کا صبح کا لیکچر یہی ہے. آپ اس لیکچر کو معمولی نہ سمجھیں, بہت بڑا میسیج ہے, بہت بڑا میسیج ہے. اللہ تو دیکھ رہے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کی نانی حضرت عمر کی بہو کیا کہہ رہی تھی؟ اللہ تو دیکھ رہے ہیں. اس لیکچر کو معمولی نہ سمجھیں. تو کیا ہوا, ایک بچہ تھا جو اس مکتب میں پڑھتا تھا, اس کے والد صاحب کا خاندانی پیشہ تھا چوری. یہ چوری ڈاکے ہوتے ہیں, بعض لوگ خاندانی ڈاکو ہیں, وہ خاندانی, ان کا خاندانی یہ ذریعہ آمدن ہے, اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. تو ایک بچہ وہاں پڑھتا رہا, ڈاکو کا بچہ. وہ ڈاکو کو اللہ نے توفیق دی اپنے بچے کو مکتب میں بٹھانے کی. تو اس بچے پر اپنے استاذ کی تربیت کا اثر بھی تھا نا. جب یہ بچہ بڑا ہو گیا اور ڈاکو نے کہا بہت پڑھ لیا ہے, ڈاکو نے کیا کہا بہت پڑھ لیا ہے, آ جاؤ جو تمہارا خاندانی پیشہ ہے وہ سیکھو, جو تمہارا خاندانی پیشہ ہے وہ سیکھو. چنانچہ وہ رات کو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو, جب وہ غلط کام کے لیے جاتا اپنے بچوں کو بھی لے جاتا. اور بچے کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تو نے چڑھنا نہیں ہے, نہ مال اٹھانا ہے, تو نے صرف یہ کھڑے ہو کر دیکھنا ہے, کوئی دیکھے, کوئی آ رہا ہے تو بتانا ہے کوئی دیکھ رہا ہے, بس تیرا یہ کام, اس کے علاوہ تیرا کوئی کام نہیں, بس تیرا یہ کام ہے. اس کو اسٹارٹنگ سے سکھا رہے ہیں نا, برائی سکھا رہا ہے, برائی, ترقی, برائی میں ترقی ہوگی, پھر آگے اس کو مزید ترقی دیں گے. تو بچے کی ڈیوٹی تھی, اس کو گلی میں ایک کونے میں کھڑا کر دیا کہ میں کارروائی کروں گا, تو یہ دیکھیے کوئی دیکھ تو نہیں رہا. تو پرانے زمانہ تھا, دیواروں میں نقب لگا کر سوراخ کر کے رسی لٹکاتے تھے, پھر رسی پہ چڑھتے تھے. پہلے زمانے کی چوریاں ایسی ہوتی تھیں. تو اس نے جب نقب لگایا اور دیوار پر چڑھ کے جب اوپر, رسی پہ چڑھ کے جب اوپر بیٹھا,
تو بچے نے کہا نیچے سے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے. کیا کہا؟ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے. تو اس کو تو اسی چیز کا خطرہ تھا کہ دیکھے نا کوئی آ نہ جائے. اس نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور بچے کو لیا اور دیکھے بغیر بھاگنا شروع کر دیا. بھاگتا رہا بھاگتا رہا. جب وہ اس علاقے سے باہر نکل گیا پھر بچے سے پوچھا ادھر آؤ، کون دیکھ رہا تھا؟ کون آ گیا تھا؟ کون دیکھ رہا تھا؟ اور بچے نے کہا اللہ دیکھ رہا تھا. تو چماٹ مارا ہے. میں نے تو یہ تھوڑی بتا کہ اللہ دیکھے تو بتانا. پھر اس نے پوچھا کہ بیٹا یہ تجھے سکھایا کس نے؟ یہ تجھے سکھایا کس نے؟ تو اس بچے نے کہا ابا ہمارے استاذ نے ہمیں سکھایا ہے کہ بیٹا کوئی دیکھے میں ہوں یا نہ ہوں اللہ تو ہر حالت میں دیکھ رہا ہے. بچے نے جب یہ بات کہی کہ استاذ نے مجھے یہ درس دیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بچے کی اس بات کا اس کے ابا کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ خاندانی ڈاکو، برسوں کا چور توبہ کر لی. توبہ کر لی کہ اب نہیں کروں گا یہ جرم، اب یہ جرم نہیں کروں گا. تربیت میں بتا رہا ہوں کہ تربیت ہوتی ہے یا تو والدین سے یا اچھے استادوں سے. تو بھائی ہماری آج کی مجلس، ہمارا یہ جمع ہونا، ہمارا یہ اکٹھا بیٹھنا، یہ رمضان کی مبارک ساعتیں، یہ اللہ تعالیٰ قسمت سے ہمیں جمع ہونے کا موقع دیا ہے. پورے سال میں کبھی بھی ہم اس طرح جمع ہو کر کبھی بھی ہم نے ایسی کوئی ملاقات نہیں کی کہ ہم اتنی ساری باتیں آپ سے کرتے. یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی برکت سے ہمیں موقع دیا ہے. تو رمضان کی برکت سے فائدہ اٹھائیں، اپنے دلوں میں ایمان و یقین کو جگائیں اور اللہ تعالیٰ سے عزم کریں کہ اللہ اب آپ کو ناراض نہیں کرنا. اب کوئی کام ایسا نہیں کرنا کہ جس کا مجھے آخرت میں جواب دینا پڑے اور میں پکڑ میں آ جاؤں. یہ عزم، یہ ارادہ اس رمضان سے ہم کریں کہ اب اللہ آپ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے. اب آپ کو ناراض نہیں کرنا. بہت آپ کو ناراض کر لیا، بہت آپ کی نافرمانی کر لی، اللہ اب نہیں کرنا. اس رمضان سے یہ ہم درس، یہ سبق لے کر اٹھیں یہاں سے. یہ عزم کریں. دیکھیں رمضان کی آخری ساعتیں ہیں، آج 27ویں شب ہے، اور اگر ہم نے رمضان میں یہ عزائم نہیں کیے اور رمضان چلا گیا تو پھر ایک سال بعد رمضان آئے گا. پھر انسان سوچے کہ میں تہجد پڑھوں گا رمضان میں اور طاقرات میں دعائیں کروں گا اور شب قدر میں دعائیں کروں گا اور 27ویں شب کو دعا کروں گا، تو بھائی ایک سال انتظار کرنا پڑے گا. جو چیز فی الحال ابھی اللہ نے ہمیں دے دی ہے، 27ویں شب کی رات، شب جمعہ کی رات، شب قدر کی امیدیں زیادہ ہیں آج کی رات میں. اس مبارک رات میں کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں، اگر ہم نے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ 2 آنسو اللہ کو دکھا دیے نا، کام ہو جائے گا، کام بن جائے گا. 2 آنسو پہ کام بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کوئی لمبی وہ نہیں مانگتے کہ بہت دیر تک، وہ تو اچھی بات ہے، لمبی دعائیں کرنا تو سعادت مندی کی بات ہے، یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو 2 آنسو پر فیصلے کر دیتے ہیں. اگر سچے دل سے، صدقے دل سے توبہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے پکا عزم ہو جائے کہ بس اللہ اب آخری تھا، اب آپ کو ناراض نہیں کروں گا، بس ایک عزم ہو جائے. اور پھر میں نے گزشتہ بیانات میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بھائی اللہ کی مرضی کی زندگی پر آنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں نا، اس کے الفاظ نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نیک بن جائیں گے، ہم دیندار بن جائیں گے، ہم اللہ سے وعدہ کر لیں گے تو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، دھوکہ چھوڑنا پڑے گا، دوستیاں چھوڑنے پڑیں گی، برائیاں چھوڑنے پڑیں گی. ہم یہ سوچتے ہیں تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. جبکہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم وعدہ عزم ارادہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے. کتنی پیاری دوستی، اللہ کی دوستی مل جائے گی، قرآن کی دوستی مل جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی مل جائے گی، اللہ کی کتنی رحمتیں برکتیں ملیں گی، زندگی میں بہاریں ملیں گی، خوشیاں ملیں گی. اس کا یقین نہیں ہے، اس کا یقین نہیں ہے. خدا را اپنے دل و دماغ میں ہم اس بات کا یقین بٹھائیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے بعد جو زندگی کا مزہ ہے نا، وہ اس حال میں نہیں ہے جو ہماری زندگی ابھی جو گزر رہی ہے. ابھی ہم بے سکونی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ٹینشنوں میں ہیں، نقصانات بھی اٹھا رہے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہیں، زندگی بس گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، توبہ اور استغفار سے وہ رسی مضبوط ہوتی ہے. توبہ اور استغفار سے وہ اللہ کی رسی مضبوط ہوتی ہے. آج کی یہ مبارک گھڑیاں، ان کی قدر کریں اور اللہ سے عزم کریں، آئندہ کی زندگی کا پکا عزم کریں کہ اللہ بس یہ میری زندگی کا آج نیا دن شروع ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ ایک بزرگ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ غالباً وہ کہنے لگے کہ میں عید گاہ میں
میری زندگی کا آغاز ہوا ہے عیدگاہ میں. تو کسی نے کہا آپ کی پیدائش کیا عیدگاہ میں ہوئی؟ یہ کہہ رہے نہیں. کہنے لگے اس عیدگاہ میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر میں نے توبہ کری تھی، تو یہاں سے میری نئی زندگی شروع ہوئی تھی. ایک زندگی تو وہ ہے نا جو انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اور ایک زندگی وہ ہے کہ آج کی رات ہم توبہ کر رہے ہیں اللہ سے، ہماری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. ہماری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے کہ اللہ عزم ہے، ارادہ ہے، اب آپ کو راضی کرنا ہے، آپ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، اللہ کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا. اللہ یہ عزم ہے. یہ دعائیں یہی تو ہوتی ہیں بھائی، دعائیں یہ تو ہوتی ہیں. اللہ سے عزم کریں دعاؤں میں، اللہ آپ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رہا ہوں، مجھے قرآن سے جوڑ دیجئے، مجھے اپنی محبت سے جوڑ دیجئے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیجئے. یہ عزم ہوتے ہیں، یہ ارادے ہوتے ہیں. تو اس مبارک محفل میں ہم نے یہی ارادے کرنے ہیں اور یہی عزم کرنے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہمارے حافظ مہد آپ کے سامنے حمد باری تعالیٰ سنائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ذکر ہوگا اور پھر دعا ہوگی.